اور سلسلہ کار کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ کیا، بلکہ اس بندے کو اٹھایا اور اٹھا کر گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ تو اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر میرا بڑا مقرب بندہ ہے، اس کو اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے خود غسل دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، کفن پہناؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو لوگوں نے اٹھایا ہے اور گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے گندگی کے ڈھیر کے اوپر اس لیے پھینکا ہے کہ یہ بڑے گناہ کرتا تھا، بڑا ہی بدکار تھا، بڑی چوریاں کرتا تھا، بڑے جھوٹ بولتا تھا، خیانت کرتا تھا، ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، وہ تو فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا بڑا مقرب ہے، بڑا میرا قریبی بندہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ دنیا کے اندر بہت گناہ کرتا تھا، بہت ہی زیادہ بدکاریاں کرتا تھا، بہت خیانت کرتا تھا، بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن اے موسیٰ مجھے اس کا ایک عمل اتنا پسند آیا اور اتنا پسند آیا، وہ عمل کیا تھا آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ وہ جب بھی توریت کو کھولتا تھا اس میں سرکار علیہ السلام کے نام کو پڑھتا تھا، اس نام کو چومتا تھا، چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ میں نے اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا، وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا اور میں نے اس کا نکاح 70 جنتی حوروں کے ساتھ کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ جہاں بھی موسیٰ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی رب کی توحید کو مانا جاتا ہے، جو بھی اس کے جنازے کے اندر شرکت کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ کام کیا کرتا تھا؟ دیکھ رہے ہیں کہ امتی موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور کام کیا کرتا تھا؟ سرکار پر درود پڑھتا تھا، سرکار کے نام کو چومتا تھا، سرکار کے نام کو آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک ادا کی وجہ سے اسے مغفرت فرما دی تھی۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور شوق و محبت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، تصور میں مدینہ شریف کی حاضری کر کے، سرکار علیہ السلام کے روزے کا تصور کر کے، جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے گجرے نچاور کرے گا تو سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ درود پڑھتا ہے، نام کو چومتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ جب ذوق و شوق کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پڑھے گا تو اس کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم سرکار علیہ السلام کی ذات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنے کی اتنے فضائل ہیں کہ کائنات کے اندر سب کچھ فنا ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف کی کوئی فضیلتیں لکھنے شروع کر دیں تو اتنا وقت جو اس میں سب کچھ فنا ہو جائے، لیکن درود شریف کی فضیلتیں ختم نہ ہو۔ چنانچہ آج ہم سرکار علیہ السلام کی حسن کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا ہے کہ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، کیونکہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔
آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقائص نہیں ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نقائص سے پاک پیدا کیا ہے۔ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شریف کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو راستے میں مدینہ کے قریب ایک بستی جو وہاں پر ایک گھر کے قریب سے آپ کے قافلے کا، ہجرت والے قافلے کا گزر ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور پیاس ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اس گھر میں دستک دیتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت وہاں پر رہتی ہے، اس بوڑھی عورت جو ہے اس کو معبد کہتے ہیں، یعنی معبد کی ماں۔ تو اس واقعے کو بھی معبد کے نام سے واقعہ جو یہ مشہور ہے اور اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاتون، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تاکہ ہم اپنی بھوک اور پیاس جو ہے مٹا سکیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ قحط کا دور ہے تو میرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں سرکار علیہ السلام کی نظر اس کے گھر کے سین کے اندر بندی ایک بکری کے اوپر پڑتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس بکری کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر تو اجازت دیتی ہے تو کیا ہم اس بکری کا دودھ دو لیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی بڑی شرمندہ ہوں کہ آپ کی کوئی ضیافت نہیں کر سکی ہوں، آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکی ہوں، آپ کی کوئی خاطر خواندے نہیں کر سکی ہوں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ دودھ دیتی ہے، لیکن اس کے تھنوں کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے، یہ تو اتنی لاغر ہے کہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام اس بکری کے پشت کے اوپر اپنا دست شفا، دست برکت جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ بارک لہا فی شفیہا، کہ اللہ اس کی بکری کے اندر جو ہے برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ یہ دعا فرماتے ہیں، وہ بکری جو بڑی لاغر تھی، جس کی تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، ایک دم اس کے تھنوں کے اندر دودھ آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبد سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے برتن لے آؤ، تو ایک چھوٹا سا پیالہ لاتی ہے کہ بکری کا کتنا دودھ نکلے گا، پاؤ ڈیڑھ پاؤ دودھ ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا سا پیالہ لاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں آپ دودھ دو لیں۔ تو سرکار علیہ السلام جب تھنوں سے دودھ دوتے ہیں تو وہ جھاگ نکلتی ہوتی ہے۔ جھاگ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کثرت سے ہوتا ہے، جب دودھ کثرت سے ہو تو دودھ کے اندر جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ تو چنانچہ آپ اس پیالے کے اندر، اس برتن کے اندر دودھ ہوتے ہیں، وہ فل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک اور برتن لاؤ، چنانچہ وہ ایک اور برتن لاتی ہے، وہ بھی فل ہو جاتا ہے۔ تیسرا برتن منگواتے ہیں، وہ بھی آتا ہے، وہ بھی فل ہو جاتا ہے۔ چوتھا برتن لاتے ہیں، وہ بھی فل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے فل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ہے، معبد کے گھر کی تھالیاں تک دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ یہ تھی سرکار علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر برکت۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ دودھ نوش فرماتے ہیں، صدیق اکبر جو ہے وہ بھی دودھ نوش فرماتے ہیں، اور معبد سے اجازت لے کر مدینے کی طرف سفر جو ہے وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ معبد اس جلدی میں اس واقعے کو دیکھ کر اس حیرانگی کے اندر وہ جو ہے سرکار علیہ السلام کا نام پوچھنا اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ میں اس بندے کا نام بھی پوچھ لوں کہ بندہ کون ہے۔ چنانچہ وہ اپنے طور پر ان کا نام مبارک رکھ لیتی ہے۔ چنانچہ جب شام کو معبد جو ہے اس کا شور ابو معبد وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں کیا دیکھتا ہے کہ جناب خوشبوؤں کے گلے آ رہے ہیں، اس گھر کے اندر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابو معبد کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، آج گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ معبد کہتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ بتاؤ مبارک کیسا تھا؟
پھر یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے، یہاں پر وہ سرکار کے حسن کو بیان کرتی ہے، چنانچہ یہاں پر وہ سرکار کی سیرت کو بھی بیان کرتی ہے، سرکار کی سنت کو بھی بیان کرتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہے تو مبارک آیا تھا، یوں اس نے ہماری بکری کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، یوں بکری نے اپنی کانوں کو چوڑا کر دیا تھا، یوں اس کے تھن جو ہے اس کے اندر دودھ آ گیا تھا، دودھ سے سارے برتن بھر گئے تھے۔ پھر وہ سرکار کے حسن کو بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک واضح خوبصورت چہرے والے مرد کو دیکھا، وسیم کہتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہیں پر جاتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں، کوئی بڑا خوبصورت بندہ ہو، اس کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو اس کے حسن سے ہمارا دل بھر جاتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ام معبد قربان جی ان کے الفاظ کے اوپر کیا انہوں نے الفاظ بیان کیے ہیں، وسیمن کریم کسیمن وسیمن، گویا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اس کا دوسری مرتبہ بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کا حسن ایسا تھا۔ اور دوسرا الفاظ جو انہوں نے استعمال کیا، دوسرا لفظ ہے کسیمن، کسیم کہتے ہیں جس کا ایک ایک عضو جو حسین ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ حسین ہوتا ہے لیکن ان کا بدن حسین نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا بدن خوبصورت ہوتا ہے لیکن پاؤں خوبصورت نہیں ہوتے، کئیوں کے ہاتھ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کئیوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کئیوں کی ناک بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی ناک بڑی خوبصورت ہے، فلاں بندے کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن قربان کے سرکار علیہ السلام کی ذات کے اوپر ام معبد بیان کرتی ہے کہ آپ وسیم بھی ہیں اور کسیم بھی ہیں۔ گویا کہ آپ کی آنکھ کو دیکھا جائے تو آنکھ بڑی حسین ہے، آپ کی ناک کو دیکھا جائے تو آپ کی ناک جیسی دنیا کے اندر کسی کی ناک نہیں ہے، آپ کے بالوں کو دیکھا جائے تو آپ کے بالوں کے جیسے کسی کے بال نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھا جائے تو آپ کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر پنجابی کا جو ہے وہ کچھ یوں بیان کرتا ہے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نہیں جی میں بھن کے سنائیاں لگیاں نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جنہوں ویگ کے چند شرماوے، ادھی راتی دل چل جاوے کہ سونا سونا دکھ تو نقاب ہٹاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چھال میں جلی جاوے۔ سبحان اللہ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، سرکار علیہ السلام کے حسن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ وہ آگے ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا تھا تو سرکار علیہ السلام کو حسن ایسا تھا، اب الناس اجملہ من قریب واحسنہ من بعید، کہ وہ ایسے خوبصورت تھے تو قریب سے دیکھتے تھے تو خوبصورت لگتے تھے، دور سے دیکھتے تو اور زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ آج دیکھیں ہم معاشرے کے اندر کسی کو دیکھتے ہیں تو جناب دور سے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، دور سے دیکھتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے، اس کی تصویر دیکھتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے، دل کے اندر اس سے ملنے کی خواہش ہو جاتی ہے، لیکن جب دور نزدیک آتا ہے تو وہ ساری محبت جو وہ ساری رفع و چکر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ دور سے دیکھتے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب نزدیک آتا ہے تو جناب اس کے چہرے کے اوپر دانے ہوتے ہیں اور جناب اس کا حسن ویسا نہیں ہوتا جیسا دور سے لگ رہا ہوا ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام کا حسن کیا تھا کہ اب الناس اجملہ من قریب واحسنہ من بعید، کہ سرکار علیہ السلام کا حسن چہرہ کے قریب سے سونے لگتے تھے، دور سے اور زیادہ سونے لگتے تھے۔ چنانچہ ام معبد یوں یہ واقعہ بیان کرتی ہے اور ان کا شوق جو ہے وہ یہ واقعہ سنتے ہیں، تو اس کے بعد وہ معمول کے ساتھ روز بکریاں چرا کر جب بھی آتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے حسن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یوں اگر سنی لہجے میں سادہ لہجے میں کہیں تو روز ام معبد کے گھر میں محفل میلاد سجتی ہے، کیونکہ محفل میلاد کیا ہے؟ سرکار کے حسن کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے، سرکار علیہ السلام کی سیرت کی باتیں کرنا ہی تو محفل میلاد ہے، سرکار کے حسن کو بیان کرنا ہی تو محفل میلاد ہے۔ تو گویا کہ روز ام معبد کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام معبد مدینے کی شہر کے اندر سودا لینے جاتی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے معبد جس کا نام ہے۔ چنانچہ وہ معبد جو ہے وہ دور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، جب صدیق اکبر کو دیکھتا ہے تو اپنی ماں کو کیا کہتا ہے؟ عربی کے ان الفاظ کے اوپر غور کرے، یا اماہو ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، کہ یہ وہ بندہ ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ صدیق اکبر کو وہ بچہ دیکھتا ہے تو اچھل کے کہتا ہے
ہوتا ہے جو مبارک کے ساتھ تھا۔ چنانچہ وہ معبد اپنا سودا وہیں پر پھینکتی ہے اور صدیق اکبر کے پیچھے دوڑتی ہے اور ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے بندے بتا، وہ جو بندہ تمہارے ساتھ تھا، وہ خوبصورت بندہ، وہ حسن والی آنکھوں والا، وہ خوبصورت ہونٹوں والا، وہ حسین چہرے والا، خوبصورت بدن والا، خوبصورت قدم والا، وہ جو تیرے ساتھ تھا وہ کدھر ہے؟ چنانچہ حضرت زینب صدیق اکبر فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی عورت ہے کہ ہجرت کے دن جس کے گھر کے اندر ہم نے دودھ نوش کیا تھا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبد کو مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ سرکار علیہ السلام کی زیارت سے دوبارہ مستفید ہوتی ہیں اور وہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب شام ہوتی ہے، شام کو پھر واقعہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ شام کو جب معبد اپنے گھر میں آتی ہے تو اس کا شور دیکھتا ہے کہ گھر کے اوپر پھر نور کی بارش ہو رہی ہے، گھر کے اندر پھر خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ معبد سے کہتا ہے کہ آج مبارک دوبارہ گھر میں آیا تھا۔ وہ معبد کہتی ہے نہیں، آج مبارک نہیں آیا تھا بلکہ ہم مبارک سے مل آئے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے وہ جس کو لوگ محمد کہتے ہیں، وہ جس کو لوگ نبی آخر الزمان کہتے ہیں، وہی تو مبارک ہے۔ چنانچہ وہ بھی پھر مدینے کے اندر جا کر مسجد نبی کے اندر حضرت کو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے سرکار علیہ السلام کا حسن ہے۔ حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، اور یہی روایت حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ الفاظ مختلف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام سین کے اندر جو ہے آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، چودھری رات کے چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بیان کرتی ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتی تھی، کبھی سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی، اور مجھے جو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا سرکار کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ فرماتی کبھی میں چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتی ہوں، کبھی ادھر دیکھتی ہوں، کبھی ادھر دیکھتی ہوں، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا میرا چاند زیادہ حسین ہے۔ پھر آخر میں فیصلہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، چنانچہ میں چاند نتیجے پہ پہنچی کہ آسمان کے چاند سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام کا چہرہ جو خوبصورت تھا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق و محبت میں فرماتے ہیں، آسمان گد تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ کہ آسمان اگر سرکار علیہ السلام کی حسن کو دیکھ لیتا تو روز ایک چاند جو سرکار علیہ السلام کے قدموں کے اوپر نثار کر دیتا۔ امام زرقانی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا حسن جو دنیا کے اندر ظاہر کیا گیا ہے وہ سرکار علیہ السلام کا مکمل حسن نہیں تھا، کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن کے حسن کے تذکرے قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، جن کا حسن اتنا تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ سیب کاٹنے لگی اور سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا زیادہ حسن تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا حسن اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا، کیونکہ کائنات کے اندر آدمیوں کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ حسن کی تاب لا سکیں، اس وجہ سے سرکار کے چہرے کے اوپر، سرکار کے حسن کے اوپر پردے ڈال دیے گئے تھے، کیونکہ اگر سرکار علیہ السلام کا کامل حسن دنیا کے اندر ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی بھی ان کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا تھا، سارے بے ہوش ہو جاتے۔ سرکار علیہ السلام کو رب نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا کے اندر اندازہ لگائیں کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جناب سب کچھ اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جناب میرا سارا بیلنس اس کے لیے ہے، میری ساری کوٹھیاں اس کے لیے ہیں، میری ساری کاریں جائیداد اس کے لیے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے محبوب کو کتنا ہستی بنایا ہوگا، کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مٹاتے ہیں۔ آج کائنات کے اندر دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے حسن کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج بھی دیکھنے کے
اور سرکار علیہ السلام کے نام کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی سیرت و صورت دونوں کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی مطالعے کی ترغیب دلائیں اور اپنے بچوں کو بھی حسن مصطفیٰ سرکار علیہ السلام کی رحمت، سرکار علیہ السلام کی شفقت، جانوروں کے ساتھ محبت، انسانوں کے ساتھ محبت، صلہ رحمی اور کیا چھوٹی موٹی احادیث، یہ جو ہم اپنے بچوں کو بیان کریں، انہیں یاد کروائیں تاکہ ان کے دل کے اندر بھی جب سرکار علیہ السلام کی محبت مزید اجاگر ہو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کپڑا اس پر ہمیں پوری دوستوں کو چاہتے ہیں۔